السلام علیکم، میرا نام ہے لارڈ علی حمزہ شیخ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے طلاق کی 5 سب سے بڑی وجوہات کے بارے میں، اور یہ جو 5 وجوہات میں آج آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہوئی میں نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں میں اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہوئی دیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ طلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو جو طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا گھر سے بھاگ کر شادی کر لینا، گھر والوں کی رضامندی کے خلاف جا کر شادی کر لینا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ محبت میں، جلد بازی میں شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسری طلاق کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں جلد بازی، کہ جیسے ہی لڑکی کا رشتہ دیکھا تو لڑکے والوں کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ شادی میں جلدی کی جائے۔ آج رشتہ دیکھا 2 4 5 دن میں، 1 ہفتے میں شادی ہو جائے۔ اور جلدی کی یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب فراڈ کا ایلیمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے لڑکے کی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو جھوٹا اپنا سٹیٹس شو کروایا ہوتا ہے، جو بینک بیلنس شو کروایا ہوتا ہے، جو پراپرٹی شو کروائی ہوتی ہے، جو گاڑی، جو بنگلہ شو کروایا ہوتا ہے، وہ حقیقی طور پر ان کا نہیں ہوتا، رینٹ پہ ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے۔ اس طرح کا فراڈ کا ایلیمنٹ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو جب جلدی میں شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں جب ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے ان کی۔ اور اس میں وہ بہانہ کیا بناتے ہیں کہ لڑکے نے باہر جانا ہے، یا اس کی بہن نے باہر جانا ہے، یا بھائی نے باہر جانا ہے، یا لڑکے کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا بہانہ بناتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ شادی ہو جائے، جس کی وجہ سے بعد میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسری طلاق کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں کا لڑکا اور لڑکی کا رضامند نہ ہونا اور ان کی زبردستی شادی کروا دینا، جو کہ نہ یہ اخلاقی طور پر یہ کام ٹھیک ہے اور نہ ہی شرعی طور پر۔ شریعت بھی لڑکا اور لڑکی کو اس پسند کی شادی کی اجازت دیتی ہے۔ اور زیادہ تر ہمارے خاندانوں میں تو ہوتا کیا ہے کہ جس لڑکے کے لیے آپ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اسے نہیں آپ ساتھ لے کے جاتے، وہ گھر میں ہی رہتا ہے۔ ان کے لیے یہ بڑی ناپسندیدہ سی گھر والوں کے لیے بات ہوتی ہے، بڑی ناگوارہ ان کو گزرتا ہے کہ ہم لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں اور ساتھ اپنے لڑکے کو بھی لے جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں اور وہ اسے ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ناجائز کام کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ لڑکے کا نکاح کے لیے اس لڑکی کو دیکھنا تو جائز ہے، اسے بات کرنا، شریعت بھی چیز کی اجازت دیتی ہے، لیکن اسے وہ گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، اور جو اس کے کزن ہیں، دوسرے بھائی ہیں جن کے لیے وہ لڑکی نامحرم ہے، اسے وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ان کی زبردستی جو شادی کروا دیتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کسی اور کو پسند کرتے ہوتے ہیں، تو وہ گھر والے ان کی جب زبردستی شادی کروا دیتے ہیں تو یہ بھی طلاق کا باعث بنتا ہے۔ اور جو چوتھی طلاق کی بڑی وجہ، اس سے تو یقیناً آپ سب بھی ایگری کریں گے کہ وہ ہے کہ میاں اور بیوی میں کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ ہونا۔ وہ تھرڈ پرسن ایک فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اور خاندان کے کچھ اور افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تھرڈ پرسن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میاں اور بیوی میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں یہ اس طرح کریں، اپنی مرضی سے وہ فیصلے نہ کریں، میں جو انہیں کہتا ہوں وہ میری بات مانیں۔ اور ایک شخص کے علاوہ 2 خاندان بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں کہ ان کی کوئی آپس میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی تو راضی ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا کہ پھر ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ ان کی بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کی جو 5ویں وجہ ہے وہ ہے موبائل فون۔ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے، میاں اور بیوی کے آپس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی بحث تکرار ہوتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو وہ کیا ہوتا تھا، شوہر جب شام کو واپس آتا تھا کام سے تو تب جب وہ کھانا کھاتے تھے تو آپس میں صلح صفائی ہو جاتی تھی، یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن۔ لیکن آج کل ہوتا کیا، کوئی بھی ذرا سی بھی بات ہوئی تو لڑکے نے بھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا اور لڑکی نے بھی لگا دیا۔
تو اب جس کو نہیں بھی پتہ چلنا تھا سب دوستوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے وہ سٹیٹس دیکھ کے. تو کوئی وہ اپنا مشورہ غلط دے رہا ہوتا ہے لڑکی کو، اس طرف سے کوئی لڑکے کو غلط مشورہ دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو معاملات ختم ہونے کی طرف آنے چاہیے تھے وہ لڑائی اور مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پھر اگر بات ایک ہوئی تو فوراً جب گھر والوں نے لڑکی کا سٹیٹس دیکھا تو انہوں نے فون کر کے پوچھا، لڑکی نے ساتھ اور باتیں بتا دی، تو وہ پھر زیادہ وہ ہائپر ہو کے لڑکے والے یا اس کا باپ بھائی وہ اپنی بہن یا بیٹی کو گھر میں لے آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے 1 ماہ گزرتا ہے، 2 ماہ گزرتا ہے، اس طرف سے پھر لڑکے کے خاندان میں بھی ان کو وہ دوسرے رشتہ دار وغیرہ اور کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اسے لے کے نہیں آنا، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو جس کی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتی ہے. یہ موبائل فون ایک سب سے بڑی وجہ ہے آج کل ڈائیورس ہونے کی.